السلام علیکم۔ کیا چوڑیاں پہننا ضروری ہے؟ اگر کوئی خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی تو اس کا ہاتھ کا بنا ہوا کانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی اس کا بنایا ہوا کانا جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور سوال ہے کہ جو خاتون لپسٹک لگاتی ہے اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال ہے کہ میت کو قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں کے روح میں بخش دیا، آیا اس سے اس کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے، اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ایک اور سوال ہے جو کہ پاکی ناپاکی کے متعلق ہے۔ اگر یہ خاتون 1000 دفعہ بھی شاور کے نیچے کڑی رہے اور نہائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ دیکھو، یہ چند ضروری مسائل ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ان کا بارے میں علم ہونا اور ان مسائل کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ چوڑیاں پہننا کیا خواتین کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام میں چوڑیاں پہننا بہتر ہے، افضل ہے۔ مرد مرد بن کر رہے، عورت عورت بن کر رہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور عورت مردوں کی مشابہت اختیار کر لے، اور اس پر حدیث میں لعنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر لعنت ہے اللہ کی، اور اس طرح جو خاتون مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو مرد مردوں کی مشابہت اختیار کریں گے، عورت عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اب چوڑیاں پہننا یہ افضل ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے ہاتھوں کے اوپر مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کی، یعنی آپ مہندی لگایا کرے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ اختیار کر لے، اس میں اس کی خوبصورتی ہے۔ اب جو سوال کیا گیا ہے کہ جو خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کانا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو، چوڑیاں پہننا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا ہاتھ کا بنا ہوا کانا یہ جائز نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ جو خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی اور وہ کانا بھی پکاتی ہیں، اس کا کانا درست ہے، جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب چوڑیاں پہننا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی خاتون چوڑیاں نہیں پہنتی تو آیا وہ گناہگار ہوتی ہے؟ تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے، یہ خاتون گناہگار بھی نہیں ہوتی، اور اس کے ہاتھ سے جو بھی کھانا پکتا ہے، جو بھی چیز تیار کرتی ہے کھانے کی، وہ بندہ کھا سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو مرد ہو وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر لے اور عورت عورتوں کی مشابہت اختیار کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ مرد ان چیزوں کو اختیار کریں گے جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، یعنی حدود کو کراس نہیں کریں گے، غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اب دیکھو، بال بنانا یہ ایک سنت عمل ہے، داڑھی کو جو ہے نا اچھی طریقے سے رکھنا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص بال اس طریقے سے بنائے جو کہ غیروں کی مشابہت اس کے اندر ہو تو یہ منع ہے، جسے قزا کہتے ہیں کہ آدھے سر کو جو ہے نا بنایا جائے اور آدھے سر کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑا ہو، یعنی کچھ بال چھوٹے ہو اور کچھ بال لمبے ہو، اس طریقے سے منع ہے۔ یعنی شریعت نے آپ کو غیروں کی مشابہت سے منع کیا ہوا ہے، اور خواتین کو بھی اس طرح ہے، حکم ہے کہ وہ بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ شریعت نے جو حدود آپ کو مقرر کی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے تو اسی طریقے سے وہ اختیار کریں گے۔ تو یاد رکھنا، اصولی بات ہے کہ مردوں کو بھی وہ غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے اور خواتین بھی غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔
عورتوں کے لیے جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں اسلام کی حدود میں وہ اختیار کریں گے، اور مردوں کے لیے جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں اسلام کے حدود میں وہ اختیار کریں گے۔ دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ لپسٹک اگر کوئی خاتون لگائے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تو آیا اس کا غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر اس طرح لپسٹک ہو کہ جو ہونٹ ہے اس کے اندر تک جو ہے نا پانی پہنچتا ہے، یعنی اس کا تہ نہیں بن جاتا، ایک لپسٹک اس طرح ہوتا ہے جس کا تہ بن جاتے ہیں جسم کے اوپر اور پانی اندر تک نہیں پہنچتا، تو یاد رکھنا اگر اس خاتون پر غسل واجب ہو جائے اور یہ غسل کرتی رہے پھر بھی اس کا غسل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس طرح لپسٹک ہو کہ اس کا تہ نہیں بن جاتا، یعنی اندر تک پانی پہنچتا ہے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تہ بن جاتا ہے اندر تک پانی نہیں پہنچتا، اس طرح لپسٹک ہو تو یاد رکھنا اس سے غسل نہیں ہوتا، چاہے وہ نہاتی رہے پھر بھی اس کا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک اور جو سوال کیا گیا ہے کہ ایک خاتون اگر 1000 دفعہ بھی نہائے اس کے بھی جو ہے نا غسل نہیں ہوتا، نہ اس کا جو ہے نا وضو درست ہے، نہ وہ پاک ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں نیل پالش، اس کا بھی جو ہے نا ناخنوں کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے۔ بعض اس طرح نیل پالش ہوتی ہے اور بعض لپسٹک ایسے ہوتی ہے کہ جس کا تہ بن جاتی ہے اور اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو یاد رکھنا یہ خاتون بھی اگر اس طرح جو ہے نا اس پر غسل واجب ہو جائے اور وہ 1000 دفعہ بھی نہائے، شاور کے نیچے کھڑی رہے پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی طرح نہایا ہوں، صابن بھی استعمال کی ہے اور اس طرح تولیہ بھی، سب کچھ میں نے اسے اختیار کی ہے، اس کے باوجود میں پاک نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا پاکی ناپاکی کا تعلق کن چیز سے ہے؟ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا۔ آپ پر جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ 3 چیزیں جو غسل میں ہے وہ آپ کریں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 3، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور یہ تیسرے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض خواتین وہ لپسٹک لگاتی ہے، اس طرح لپسٹک جس کا تہ بن جاتی ہے اور اندر تک ہونٹوں تک وہ پانی نہیں پہنچتا، تو اس کا غسل نہیں ہوتا۔ اور بعض خواتین جو ہے نا نیل پالش لگاتی ہے جس کا ناخنوں کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے اور ناخن کے اندر، یعنی جو ناخن کا حصہ ہوتا ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، تو یاد رکھنا یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس طرح ہونٹوں کی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے پورے بدن میں، تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ اگر پورے بدن کے اوپر اچھی طرح پانی بہہ چکا ہے تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ آپ ناپاک رہیں گے، آپ کی نہ نماز درست ہے، نہ آپ تلاوت کر سکتے ہو۔ کس وجہ سے؟ اس ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور اس طرح جو سوال کیا گیا ہے کہ میت کو ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، قرآن اگر کوئی پڑھے اور میت کے روح میں بخشے تو ایسے ایصال ثواب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، ایصال ثواب کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں یہ جو تلاوت کر رہا ہوں یا ابھی کروں گا، سورۃ یاسین ہو یا قرآن کا کوئی بھی حصہ ہو، یہ میں فلاں کے روح میں بخشتا ہوں۔ تو آپ اس کے بعد تلاوت شروع کر لیں اور آخر میں جو ہے نا آپ دعا کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کر لیں، آخر میں پھر آپ دعا کریں کہ اللہ میں نے جو تلاوت کی یا سورۃ یاسین کی تلاوت کی، یا اللہ یہ فلاں کی روح تک آپ پہنچا، یا فلاں کی روح میں یہ میں بخشنا چاہتا ہوں، اس کا ثواب اس تک پہنچا، تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں نفل فلاں کے روح میں اس کا ثواب بخشنا چاہتا ہوں، یا آپ نفل نماز پڑھیں، آخر میں پھر دعا کر لیں کہ اللہ یہ فلاں کے روح میں یہ نفل نماز اس کا ثواب بخشتا ہوں، تو اس سے بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو کہ بہت ضروری تھے،
امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔